السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ایک خوشی کی تقریب کے موقع پر ہم اور آپ حضور کا میلاد سجا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور کی میلاد کے صدقے میں اللہ ان خوشیوں کو دوبالا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہونے والے دلہا اور دلہن کے درمیان اللہ بے پناہ محبت عطا فرمائیں، اور اللہ حضور کی میلاد کی برکتوں کے صدقے انہیں خوشیوں والی لمبی طویل زندگی عطا فرمائیں، اور ان کے گلشن سے جو گلاب کھلیں اس میں حضور کی محبت اور چاشنی اور لذت نصیب فرمائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز بارگاہ مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں چند اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں کسی کہنے والے نے یوں کہا تھا کہ شاہ و گدا کی جولی میں صدقہ علی کا ہے، شاہ و گدا کی جولی میں صدقہ علی کا ہے، پانی علی کے گھر کا ہے، دانہ علی کا ہے، پانی علی کے گھر کا ہے، دانہ علی کا ہے، اور بخشا ہے رب نے ایسا انہیں نور معرفت، بخشا ہے رب نے
ایسا انہیں نور معرفت قادری چشتی تمام سلاسل میں اجالا علی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ قادری چشتی تمام سلاسل میں اجالا علی کا ہے، اور ایک کاش حکم الہی ہو فرشتوں کو میدان محشر میں، ایک کاش حکم الہی ہو فرشتوں کو میدان محشر میں، چھوڑ دو اے فرشتو یہ شیدا علی کا ہے، چھوڑ دو اے فرشتو یہ شیدا علی کا ہے، اور کاندھوں پہ مصطفیٰ نے اٹھا کر فتح مکہ کے دن، کاندھوں پہ اٹھا کر فتح مکہ کے دن بتلا دیا سارے جہاں کو کہ یہ رتبہ علی کا ہے، بتلا دیا سارے جہاں کو کہ یہ رتبہ علی کا ہے، اور اللہ کا فضل اور رسول کا کرم ہے عنایت قادریت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، رسول کا کرم ہے عنایت قادریت کہ میرے گھرانے کا ہر فرد دیوانہ علی کا ہے، میرے گھرانے کا ہر فرد دیوانہ علی کا ہے، اور کہتے ہیں عدل و انصاف کا تخت ہو کہ میدان جنگ کا مارکا، عدل و انصاف کا تخت ہو کہ میدان جنگ کا مارکا، جس سمت دیکھتا ہوں رعب و دبدبہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں رعب و دبدبہ علی کا ہے، اور ہر میدان میں تو کامیاب رہے گا اے مسلمان، ہر میدان میں تو کامیاب رہے گا اے مسلمان، جب جب تیری زبان پہ نعرہ علی کا ہے، جب جب تیری زبان پر نعرہ علی کا ہے، اور برکاتی ہاشمی یہ نگاہ فیضان ظہیر ملت ہے، برکاتی ہاشمی یہ نگاہ فیضان ظہیر ملت ہے کہ تیری لسان پر یہ ترانہ علی کا ہے۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے گوش گزار چند باتیں کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائیں۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شادی کی تقریب یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہیں، جو ایک ماں باپ کے لیے، خاندان والوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اولاد کے حقوق میں سے یہ 16واں حق ماں باپ پر یہ رکھا ہے کہ جب تمہاری اولاد اس منزل پر پہنچ جائیں تو ان کا نکاح کرا دینے کا حکم ہے، اور ماں باپ 16واں حق ادا کر کے وہ بری ذمہ ہو گئے۔ اب اولاد کے لیے یہ تسلسل باقی رہتا ہے کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے سسرال کے ساتھ رہ کر خوشگوار زندگی گزاریں، جیسے ہمارے اسلاف نے گزار کر لوگوں کو بہترین نمونہ عطا فرمایا۔ ماہ رجب المرجب شریف کا یہ ماہ مبارک ہے، پہلی رجب سے لے کر ہی پوری دنیا سلطان الہند عطا رسول خواجہ خواجہ فخر ہندوستان سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اپنا خراج پیش کرتے رہتے ہیں، اور ابھی ہی وہ 9ویں کل سے فارغ ہی ہوئے ہوں گے کہ ان قریب جشن ولادت مولا کائنات پوری دنیا میں منایا جائے گا، اور جیسے یہ 13 رجب ابھی پار کریں گے تو اس کے فوراً بعد 15 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں لوگ کنڈا شریف وغیرہ کی نیاز کی نظر بھی
پیش کرتے ہیں، اور یہ پورا مہینہ اسی تسلسل میں لوگ پورا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب آخری اینڈ آتا ہے یعنی آخری عشرہ، تو پوری کائنات میں حضور کی معراج کا چرچا ہوتا ہے، یعنی حضور کی لامکاں تک کی سیر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ میں بھی چند ان نفوس قدسیہ کے زندگی کے چند گوشے آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اللہ کرے ان نفوس قدسیہ کی برکتوں کے صدقے میں اللہ رب العزت اس خوشی میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے قرآن عظیم کی جو آیت میں نے آپ کے گوش گزار کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر پلیدی کو دور فرما دیں اور تمہیں خوب ستھرا اور صاف فرما دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، جس سے آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ تو پوری کائنات میں اگر سب سے افضلین ترین کوئی خاندان ہے تو وہ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، اور انہی کی ضمن میں یہ آیت جو ہے نازل فرمائی گئی۔ اس میں مفسرین کی جو اکثر رائے ہے، اس میں یہ فرمایا کہ اس سے مراد حضرت سرکار مولا کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ نے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ حضور یہ کون لوگ ہیں جن کی طہارت بیان کی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرما کر لوگوں کو مبذول کرایا۔ تو اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ حضور کی اہل بیت کی محبت اتنی پاورفل ہے کہ پوری کائنات میں، اب دیکھیے گا، بنا محبت دنیا بہت کچھ کرتی ہے، لیکن جو اہمیت حضور کی اہل بیت کی محبت ہے، اس کا کنٹرول آج بھی یہ ہے کہ وہ محبت کسی کو گمراہ نہیں ہونے دیتی، بھٹکنے نہیں دیتی۔ اور یہ جس اینگل سے آپ دیکھیں گے آپ کو یہ اس کا احساس ہوگا۔ اس کی سادی مثال میں پیش کر رہا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے جو بھی سچی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیسا عروج عطا فرماتا ہے۔ آج پوری کائنات میں آپ دیکھیے، خاص کر کے اہل ہندوستان کو دیکھیں، صرف ایک رسول اللہ کے بیٹے تشریف لائے جس سے دنیا سلطان الہند غریب نواز کا نام دیتی ہے۔ اب ان کی تاریخ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 47 برس اس ہند کی سرزمین پر حیات رہے۔ اب اگر ان کی 92 یا 96 سال کی عمر گن لیں تو یہ 47 سال کی جو آخری حصے کی عمر تھی، اس حصے میں کم و بیش ملتان، لاہور اور اجمیر شریف کے اس سفر کے درمیان آپ نے کم و بیش 1600 خاندان کو کلمہ پڑھا کر مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ یہ ایک شہزادے کی محبت ہے کہ 1600 خاندان اتنے سفر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہندوستان کی تاریخ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس 47 سال میں یہاں رہ کر کم و بیش مختلف روایتوں کو اگر دیکھیں تو 3 کروڑ لوگوں کو کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے آپ نے وابستہ فرمایا۔ آج ہم رہتے دیہات میں ہیں، لیکن حضور کے میلاد کو سجا کر ہم اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس کلمے کا اثر آج تک جاری ہے۔ નકર આપણને તમને મને બધાને ખબર જ છે ને કે સંધિઓ શું કરતા એમ, એની આ માંડવા જે અત્યારે આપણે હુઝુરના મિલાદ મનાવીએ જ ને, એમાં ભણનો પેલો તલવાર લઈને આટા મારતો હોય, એમાં હાથમાં લાકડી હોય ને એ ચારે ફરતો રમતો હોય, यानी ये सब चीज़ें जो है ना वो पूरे सिंधियों में मतलब आम है, हमारे गांव में भी है, क्योंकि मैं तो कोई सिटी लेवल का आदमी तो ही नहीं। तातणिया शरीफ आपने नाम सुना होगा कभी। ये जो है ना ये पुरानी रिवाज है, मतलब અને એમાં સંધિ હોય તો કાંઈ ઘટે નહીં, તો ये रिवाज था। लेकिन ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता निकल कर ये हुजूर के मिलाद में चेंजिंग आना,
یہ کوئی برکاتی کی تقریر کا اثر نہیں، یہ آج بھی سرکار غریب نواز کی اس تعلیم کا اثر ہے کہ دنیا میں چینج آ رہا ہے، لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ خوشیاں کہیں اور سے نہیں بٹتی بلکہ یہ رسول اللہ کے خاندان کے در سے بٹا کرتی ہے۔ اور جو بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، حضور کا میلاد سجاتے ہیں، اس کی برکتیں ضرور ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں تو بجا ہوگا کہ حضور غریب نواز سلطان الہند سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی دین کا پیغام دیا اور لوگوں کو اتنی محبت سے نوازا، ورنہ اس زمانے کے راجپوتوں کو اسلام میں لانا آسان نہیں، اس زمانے کے جھاٹ لوگوں کو اسلام میں لانا آسان نہیں، اس زمانے کے سخت دل لوگوں کو، یعنی راجستھان پتھریلی زمین ہے، وہاں کے لوگوں کو اسلام میں لانا آسان نہیں، لیکن حضور کی اہل بیت کا ایک شہزادہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان بنا کر لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے، اسلام کے لیے لڑائی ضروری نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا کردار ضروری ہے۔ اور جس نے ایسا کیا آج بھی دنیا اس کی مطلب تائید کرتی ہے۔ تو میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہ سوچا کہ بارگاہ مولا کائنات میں کچھ خراج پیش کیا جائے، اور ہمارا اعتقاد ہے کہ الحمدللہ صحابہ میں سب سے افضل اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بنایا، دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل بنایا، ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی، اور اس کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو یہ منصب عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان چاروں کے فضائل و کمالات بیان فرمائے، حضور نے بھی ان چاروں کے فضائل و کمالات بیان فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل سنت والجماعت کے لوگ بستے ہیں، اللہ نے سب کے سینوں میں ان چاروں کی یکساں محبت عطا فرما رکھی ہے۔ ان میں سے ایک ذات حضرت مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات ہے، جن کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ اور اس کے رسول تو محبت کرتے ہی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت مولا کائنات سے اتنی محبت فرمائی۔ آخر یہ لوگ مولا کائنات سے محبت کرتے کیوں ہیں؟ تو اس کا ایک سبب عرض کرتا ہوں جس سے یہ اندازہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اب یہ لوگوں کے دلوں میں جو محبت پیدا ہوتی ہے یہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی جانب سے یہ محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اب جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس سے پہلے جو پس منظر بنا نا وہ بخاری شریف میں ہے، تفسیر ثعلبی میں ہے کہ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولا کائنات کو آپ نے بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا علی دعا کیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ کیا دعا کروں؟ تو ارشاد فرمایا اے علی یوں دعا کرو کہ الہی مجھ سے اپنے کرم سے تو عہد فرما کہ میری محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے۔ کون سکھا رہے ہیں؟ رسول اللہ سکھا رہے ہیں۔ کہا علی یہ دعا کرو کہ اللہ تم سے یہ عہد کرے، یعنی وعدہ کرے، اور اس سے یوں کہو کہ مومنوں کے دل میں میری یعنی علی کی محبت ڈال دے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضور کے سکھانے پر میں نے یہ دعا کی، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور پتہ یہ چلا کہ مولا کائنات کی محبت کسی کے کہنے سے دل میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی قدرت اور اس کے ڈالنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور یہ صحابہ کرام نے بھی محبت کی مولا کائنات سے، تو اب کس انداز میں اور کس اینگل سے محبت کی اس حوالے سے چند باتیں سن لے جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ صحابہ مولا کائنات سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آج حالات بڑے تبدیل ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ صحابہ اور اہل بیت کو لے کر اہل سنت والجماعت میں جو ہے
فاٹا بندی کرنے کی مطلب جسارتیں کر چکے ہیں اور پوری دنیا لیول پر ایک طوفان مچا ہوا جس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے. لیکن یہ سوشل میڈیا کا ایک بریکنگ ہے جس کو کہتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے ایمان اور عقائد کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. لیکن ہمارا دین جو ہے نا وہ اہدنا الصراط المستقیم کا پیکر ہے. یعنی سیدھا راستہ جو ہے نا وہ اعتدال والا راستہ ہے. یعنی صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے بنا پر ایک ہی منزل ایسی ہے کہ جہاں تک پہنچا جا سکتا ہے جسے جنت کہتے ہیں, اور جنت میں اللہ کا قرب اور مصطفیٰ کا قرب کہتے ہیں. ایک چیز لے کر کوئی چلے گا تو وہ وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر پائے گا. اس کے دونوں ہاتھ میں دونوں شخصیتوں کے دامن ہوں گے. تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. اب یہ صحابہ نے جو محبت کی نا اس کے چند نمونے سنیے. ایک جگہ پر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حب علی ابن ابی طالب تأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. فرمایا مولا علی کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. یعنی یہ محبت مولا کائنات کے حوالے سے حضرت ابن عباس کا یہ قول مشہور ہے. آگے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, اس حدیث کے راوی ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ والذکر علی عبادہ. فرمایا علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر خیر کرنا یہ بھی عبادت ہے. اس لیے آپ نے کبھی سنا ہوگا, یہ میرا اپنا سنا ہوا اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ دیہات میں رہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہوگا. ہمارے یہاں جو ندیاں بہتی ہیں نا, ندیاں وہ کہیں جا کے ملتی ہے اور کہیں تالاب ہوتا ہے جس کو اپنی بھاشا میں وہ گھونا کہتے ہیں, کہیں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں سب کے گجراتی میں. لیکن وہ تالاب جس میں پانی اکٹھا ہوتا ہے, تو اس تالاب میں جب ہماری قوم کے بچے چھلانگ لگا کر اندر کودتے تو وہ زور سے ایسا بولا کرتے تھے یا علی توڑ دشمن کی نلی, ایسا جملہ کہہ کے اندر کودتے. تو اب اس زمانے میں تو تاتنیہ شریف کا ماحول تو اتنا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ لوگ ایسا کیوں بولتے ہیں. اب جب اونا کے ماحول میں آئے, کہیں پڑھے پڑھائے, تو پتہ چلا کہ مولا علی کا نام لے کر یہ لوگ اس لیے نہاتے ہیں کہ ان تالابوں میں بھی جنات ہوتے ہیں. اب یہ مولا علی کا نام لے کر کودیں گے تو اندر کے جنات اسے چھوئیں گے نہیں, یہ احساس کریں گے کہ یہ مولا علی کا غلام بن کر آیا ہوا ہے. اور پوری دنیا جنات جو ہے نا وہ آج بھی علی کے شہزادوں سے لرزہ باندان ہے, اور یہ پوری دنیا اس کو جانتی ہے. تو یہ مولا کائنات کی محبت کا اثر ہے جو آج تک ہمارے اور آپ کے درمیان. ابھی میں حاضر ہوا نا تو ہمارے دوستوں نے بتایا, رفیق بھائی ہے, کاڑو بھائی ہے, یہ سب لوگوں نے, زاہد بھائی نے, سب نے بتایا کہ یہ وہ گاؤں ہے اور یہ علاقہ جس میں ہم لوگ یہاں ہیں میرے خیال سے, کہ جس میں اونا کی سرزمین سے حضور زاہد میاں بابا سرکار بھی تشریف لے آتے تھے اور یہاں قیام فرماتے تھے. تو پتہ یہ چلا یہ محبتیں جو ہے نا یہ نسلاً بعد نسلیں چلی آ رہی ہے. اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا تو میرا دل اور زیادہ باغ باغ ہویا کہ سندھی سیدوں سے آج کل سے محبت نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں مطلب کچھ سسٹم ایسی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کے مسلمان ہیں. ہم لوگ بات کے مسلمان نہیں ہیں. ہماری نسلیں آج بھی جو حضور کی اہل بیت سے محبت کرتی ہے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں باقاعدہ 25 کے قریب صحابہ, یہاں تک کہ دور نبوی سے امام حسن اور حضرت عثمان غنی تک کے زمانے میں آپ چلے آئے نا, تو اسی ہندوستان جسے سندھ کہتے ہیں کم و بیش 25 کے قریب صحابہ ہندوستان میں تشریف لا چکے تھے. اور یہاں سے 5 لوگ باقاعدہ اہل سندھ میں سے حضور کی بارگاہ تک گئے اور باقاعدہ انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوئے. اور ایک تاریخی, اب بھی میں نے مطلب تاریخ غریب نواز میں یہ بات پڑھی جس کا نام ہے معین الارواح,
کہ اہل سندھ یعنی سندھی لوگ غریب نواز سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ حج کے زمانے میں پیسہ نہیں ہوتا تو وہاں تک تو سفر نہیں کر پاتے تھے، لیکن وہ اجمیر معلیٰ حج کے دنوں میں آ جاتے تھے اور اس نیت سے آتے تھے کہ ہم غریبوں کا حج یہی اجمیر معلیٰ میں ہوتا ہے، یعنی اس انداز میں وہ محبت کرتے تھے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی محبت ہے نا حضور کے اہل بیت سے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے، یہ کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ یقیناً ہم لوگ گنہگار ضرور ہیں، کوئی نہ کوئی جرم ضرور ہو جاتا ہم سے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن حضور کے اہل بیت کے معاملے میں میں نے بڑے بڑے بزرگوں سے سنا کہ پورے گجرات میں اگر سب سے زیادہ رسول اللہ کی اہل بیت سے کوئی برادری پیار کرتی ہے تو الحمدللہ وہ سندھی لوگ پیار کرتے ہیں، اور یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو یہ عطا فرماتا ہے۔ آگے سنیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مولا کائنات سے ایک تعلق ہے، یعنی آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی حضور نے مولا کائنات کو اپنا بھائی کہا اور اتنی محبت فرمائی، اور مولا کائنات نے بھی حضور سے محبت فرمائی۔ ان میں سے ایک محبت کا اظہار کرتے ہوئے خود مولا کائنات فرماتے تھے، کہا جانتے ہو کہ میرا رسول اللہ سے تعلق کیا ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا علی بتائیں کہ حضور سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو فرمایا حضور نے مجھے اپنی گود میں پالا ہے جب میں بچہ تھا، پھر فرمایا آپ نے مجھے سینہ اقدس سے لگایا ہے اور جسم اقدس سے لگایا ہے، اور جو شرف حضور کے پسینے مبارک کو سونگھنے کا علی کو نصیب ہے، ایسا سونگھنے کا کسی کو نصیب نہیں ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ صرف حضور ہی مجھ سے محبت نہیں کرتے بلکہ علی ابن ابی طالب بھی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ان کا محبت کا طرز تھا۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ترمذی شریف میں حضور نے خود ارشاد فرمایا، علی منی و انا من العلی، فرمایا میں علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یعنی حضور کی بارگاہ میں اس حد تک اللہ رب العزت نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرب عطا فرمایا تھا، اور یہ سارے فضائل جو فضائل مولا کائنات بیان کیے جاتے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نبوت ہی ہے کہ آج پوری کائنات مولا کائنات کے ذکر سے تر نظر آتی ہے۔ یہ محبت صرف یہاں تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ محبت اور آگے بڑھی، یہاں تک کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تربیت گاہ تو پہلے سے ہی حضور کی بارگاہ تھی ہی، لیکن جب آپ جوان ہو گئے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو ہر ماں باپ کو ایک فکر رہتی ہے کہ ان کا کہیں نہ کہیں رشتہ کر دیا جائے۔ اب یہاں مولا کائنات جوان ہے اور اسی گھر میں رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ کائنات ماں خاتون جنت بھی اس دہلیز پر ہے۔ اب یہ انتخاب دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رشتے کا جو انتخاب ہوا اور ماں خاتون جنت کے لیے جو رشتے کا انتخاب ہوا، اس سے ہمیں اور آپ کو پوری دنیا میں ایک بہترین میسیج ہے، جہاں جہاں بھی لوگ رہتے ہوں ان سب تک یہ بات پہنچانی چاہیے، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ شادیوں میں صرف ناچ گانا اور ٹھیکڑے لگانا اور راسڑے پاڑنا اور ڈانڈیا ہو تو شادی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے بغیر بھی اللہ کے پیارے حبیب کے زمانے میں بھی باقاعدہ خود مولا کائنات کی بھی شادی ہوئی ہے، یعنی یہ رسول اللہ کی حاضری ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں جو جہالت تھی وہ تھوڑی بہت ادھر ادھر سندھیوں میں باقی رہ گئی ہے، وہ لوگ تھامبلی، یہ بھائی کو یاد ہے ماشاءاللہ، تو یہ تھامبلی وغیرہ اور اس میں کنکو نے اڑد نے مگ نے ہوپارین بس یہ رہ گیا بھی، اور پھر یہاں کچھ باندھتے ہیں، ہاں یہ سب چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے ہندوستان میں مطلب کچھ چیزیں دیکھ دیکھ کے لے لی ہے، ورنہ ہمارے یہاں ایجاب و قبول ہے، دو گواہ ہے، ایک وکیل ہے اور مہر، بس یہ نکاح ہے۔ اب ہمارے یہاں تو پہلا تو منگنی ہوئی نا એમાં બેનું ટેકડા મારે, મારા ભાઈના લગ્ન છે ને તો આ તો કરવું જ જોઈએ, એમાં આગેવાન હાથે પગે લાગે, મોટા બાપુ લાગે કે આવું ન કરીએ, આમાં જ્યાં કોકને ખબર પડશે ને પીર સાહેબને ખબર પડશે ને બરકાતીને ખબર પડશે બધાને સામું કહે તો કે નહીં અમારે તો આ કરવું જ જોઈએ। यानी ये औरतों में ये बात है, कुछ मर्दों में भी है, संधि वट्टे चढ़े थे कि भले मौलाना ना पड़े करવું तो છે। तो ये नुकसान है।
اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے خوشی میں ہم سب کو تو راضی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو یہ کر کے ہم راضی نہیں کر سکتے، اس سے ناراض ہوں گے، کیونکہ یہ کسی مولانا صاحب کا پیغام نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جس کو مولانا یا پیر صاحب منع کرتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور اگر ہم نے اس کی خلاف ورزی کی تو اس کے نتائج بڑے الٹے آ سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہاں تو کچھ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو گامڑا میں احمد لگن تھا۔ میں بولا یہ ہوتا نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ یہاں جو ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ قبر میں جو باٹھے پڑیں گے نا، تو یہاں فرشتہ ہی نہ ورتے کہ تاتڑیاں جمع دار جا کے جکادری شریف نہ جائے، وہاں تو سب کے لیے ایک ہی ڈنڈا ہے، تم کر کے آئے بھگتو۔ تب مولانا تو بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ آپ کو بتا دیا، کرنا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا ہو تو یہ بیچارہ ٹھیلا لی نالتا۔ تو یہ چیزیں آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہے نا ایسا باور کرانا ہوگا کہ بیٹا ہمارے یہاں جو خوشیاں آتی ہیں نا، یہ ڈائریکٹ اللہ اس کے رسول کی طرف سے آتی ہے۔ اب ختنہ ہو، عقیقہ ہو، منگنی ہو، شادی ہو، اس میں ڈھول تماشے راسڑے نہیں، بلکہ اگر ہو سکے تو گامڑانا خالی ایکلا ایکلا بیٹھی، اب بھائیو اگڑے جب تین جنا نعت شریف پڑھتا تھا نا، بس وہ نعت شریف پڑھیے، ہمارا تو وجدان یہ کہتا ہے کہ کوئی ہمارے گھر آئے یا نہ آئے، ہم جن کے گن گاتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور وہ جس کی سن لیتے ہیں تو پھر امام کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو یہ احساس کر کے حضور کا میلاد منانا چاہیے، یا حضور کی میلاد کی نعتیں پڑھنی چاہیے، ورنہ یہ ساری چیزیں جو دنیا کر رہی ہے ہم اس کے عادی نہیں ہیں، اور نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہی لے بھی آتے ہیں کچھ چیزیں کہ بھائی مولانا نو کام چھے نا قیداج کرے، یہ مولانا کا قیدے کا کام نہیں ہے، یہ منصب سنبھالا ہے اس لیے ہے۔ نگر میں جمنا ہمارا گامڑانی بات مارا بچپن میں حملہ بھی دے دیا جکادری والا نے کہ من تمہاری گوڑے مانسو گنت، لیکن یہ دین جو ہے نا، یہ سمجھداری آئی نا تب سے پتا چلا، تو جب سے سمجھداری آ جائیں تو پھر اس کو رائج کرنا چاہیے۔ اور پورے آپ تو ماشاءاللہ یہاں ایک ہی باپ دادا کے لوگ رہتے ہیں، تو یہ کام آپ کا جو ہے نا مجھے پسند آیا کہ آپ لوگ ایسے موقع پر حضور کا میلاد مناتے ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں حضور کی توجہ ہوتی بس، اور جن جن بزرگوں کا آپ ذکر کریں گے، جیسے ہمارے یہاں ہے نا کہ بھئی کسی کو مس کال مارو نا تو آدمی ریپلے دیتا ہے، یعنی فون کر لیتا ہے یا تو وہ بھی مس کال مارتا ہے، آپ ایس ایم ایس کرو تو اس کا ریپلے ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں دنیا کا کوئی بھی طالبور ہو نا، آپ خالی مس کال کر کے دیکھیے، اس کو احساس تو ہوگا کہ یہ کوئی ہوگا، وہ فوراً بات کرے گا، یعنی آپ سے میسج میں گفتگو کرے گا۔ میں کہتا ہوں جب دنیا کا عام آدمی میسج یا مس کال کرنے سے واپس ریٹرن دیتا ہے، تو جو اللہ کے خاص لوگ اس دنیا میں آئے ہی حضور کی امت کے لیے، جب 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ حضور کا میلاد جو بھی آپ پڑھیں گے تو پتہ یہ چلا کوئی راضی ہو یا نہ ہو، مکی نے گنبد خضرا ضرور راضی ہوتے ہیں، تو ان کی رضا کو مد نظر رکھیے گا۔ تو مولا کائنات جوان ہو گئے، ماں خاتون جنت اس دہلیز پر ہے۔ اب صحابہ جو ہے نا آپس میں حضور کے پاس جاتے آتے، اور سیدہ کائنات کے حوالے سے کئی بار انہوں نے رشتے کی بات ڈالی۔ اب جب رشتے کی بات ڈالی تو حضور سب کے جواب میں ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے، اور وہ یہ تھا کہ میں اس معاملے میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، یعنی اللہ جو مجھے میری بیٹی کے معاملے میں حکم دے گا وہ میں کروں گا، یعنی اب تک میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں بھی حضور کے حجرے میں ہی تھی، اچانک حضور کے دربار میں ایک فرشتہ حاضر ہوا، یعنی نازل ہوا۔ وہ فرماتے ہیں جس کے 20 کے قریب سر تھے، اور ہر سر کے منہ میں 12,000 زبانیں، اور ہر زبان سے تسبیح اور تحلیل کرتا تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو حضور نے خیال فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہے، تو حضور نے فرمایا جبریل آج سے پہلے کبھی اس صورت میں نہیں آئے تھے، تو اس صورت میں کیسے تشریف لائے؟
انہوں نے عرض کیا حضور میں جبریل نہیں ہوں، میرا نام زرزائیل ہے، یعنی میں دوسرا فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ سے میں عرض کروں کہ نور کا عقد جو ہے نور سے کر دیجئے، یعنی ایک نور کا نکاح دوسرے نور سے کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا زرزائیل صاف صاف فرمائے کیا حکم ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کی شہزادی کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دیجئے۔ تو یہ اللہ کے اوپر جو چھوڑا تھا نا، تو یہ معاملہ پیش آیا اور اس فرشتے نے آ کر اللہ کا پیغام سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا دیر یعنی بغیر کسی دیری کے فرشتے کے آنے کے فوری ساتھ ہی حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلوایا، ایک روایت یہ ہے، اور وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح سیدہ کائنات ماں خاتون جنت کے ساتھ فرما دیا۔ یہ روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس بیٹھے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں تھا بیٹھا ہوا، اچانک حضور پر وحی نازل ہوئی، یعنی وحی کا نزول جیسے ہوتا ہے نا تو اس وقت کیفیت الگ ہو جاتی تھی، تو ایسا اثر ظاہر ہوا، تھوڑی دیر ہوئی تو وہ اثر جاتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس معلوم ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کیا ہوا؟ عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابھی جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے تھے۔ تو حضرت انس فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ ہی بہتر جانتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ تو کہا اے انس اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، ان اللہ تعالی یأمرک ان تزوج الفاطمہ من علی، فرمایا انس اللہ نے یہ کہلوایا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ کر دیجئے۔ یہ دو بارہ یہ پیغام آیا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اے انس جاؤ اور بڑے بڑے مہاجرین اور انصار کے لوگوں کو بلاؤ، یعنی دعوت دیو، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت معاذ بن جبل، عبادہ بن صامت، اسید بن حضیر، یہ بڑے بڑے صحابہ جتنے بھی تھے نا ان سب کو حضور نے حضرت انس کے ذریعے دعوت بھیجی۔ حضرت انس فرماتے میں گیا اور جانے کے ساتھ تمام صحابہ کو حضور کا پیغام دیا۔ یہ تمام صحابہ اسی وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اسی مجلس میں حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، اور حضور نے نماز ظہر کے بعد ذی الحجہ شریف کے مہینے میں مسجد نبوی میں ہی علی المرتضیٰ کا نکاح کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی میں باتیں بتا رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا پہلی روایت میں فوراً بلایا اور چند لوگوں کے درمیان نکاح کر دیا، دوسری مرتبہ میں بڑے بڑے انصار اور صحابہ ان کی مجلس میں، کیونکہ اس وقت جو لوگ رہتے تھے نا تو وہ قرب و جوار میں ہی رہتے تھے، جیسے کہ آپ کا گاؤں ہے، تو اس انداز میں اس زمانے کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں ثابت ہوئی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فصیح خطبہ پڑھا، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا حضور نے، آج بھی جو نگاہ میں خطبہ رائج ہے نا اسی طرح حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا مجھے حکم الہی ہے کہ میں فاطمہ کو علی کے عقد میں دے دوں، لہذا ان کا مہر 400 مسکال یعنی 150 تولہ چاندی مقرر کرتا ہوں، اور اے علی تم منظور کرتے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا میں بخوشی منظور کرتا ہوں۔ حضور نے 3 بار اس کی تکرار فرمائی اور آخر میں اسی طرح دعا فرمائی جمع اللہ شہلکما واسعد جدکما وبارک علیکما واخرج منہما ولدا کثیرا طیبا۔ حضور نے فرمایا جمع کرے اللہ تعالیٰ تمہاری پراگندگی کو اور بھلائیاں تمہارے قریب رہیں اور برکت دے اللہ تمہارے اندر اور تم سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرمائے۔ پتہ یہ چلا نکاح کے بعد اپنے یہاں تو ایک بیجی وستو آوے تو تمہیں جانتا ہو نا اٹلے تم نے کہوں نکر یہ سب جگہ ہوتا ہے ایسا، لیکن میں آپ کو جو روک رہا ہوں نا وہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ حضور نے دعا دی، یعنی نکاح کے بعد دعا دینی چاہیے۔ અહીંયા તો આપણે નિકાહ પહેલા ફૂલે કુ કાઢે અને જ્યારે નિકાહ પડીને આવતો હોય ને તો એને મતલબ કીડિયું કરતી હોય કે નહીં આપણે અહીંયા રાખજો પિકઅપમાં ને ડીજે ને ये आखा गाम में बिचारो राडियो पाड़तो पड़तो आवे, यानी वो ढोल तमाशे डीजे लेके आता है। हो रहा है ना ऐसा, पूरी दुनिया में हो रहा है। आपके जिकादरी शरीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब जगह होता है ऐसा। अभी एटली राडियो पाड़ी पाड़ी ने मतलब एक बीजाना घरना ठामड़ा पड़ी जाए एटलो डीजे वागे अने माणसो शौक थी एमां हवे तो फैशनेबल जमानो आवी गयो ने तो बेनोय नाचे ने भाईओय नाचे। मैं एक जमाना में सांभळ्युं हतुं के ढोल ताशा ये आपणा गाममां
બીજા લોકો બજાવતા હતા. હજી તમે ગામડામાં જાઓ તો તમને ખબર હશે, સંધિ કોઈથી ઢોલ ન વગાડતો. હવે ઢોલ વગાડવું તો ઘેર ગયો રાહડા પાડવા મળ્યો. હવે તમે વિચાર તો કરો. ये हंसने के लिए नहीं है, ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको कि आज हम कहां तक पहुंच गए कि लोग, मर्द कभी रासड़े लेगा, उसकी गैरत मर जाएगी यार. ये काम कभी नहीं करते मुसलमान, तो कभी नहीं करते, लेकिन डाल दिया गया है. अब लोग जो ये लेके आते हैं ना, उनको थोड़ा सोचना चाहिए. और उसमें भी हमारे यहाँ जब दूल्हा दुल्हन घर पे आते हैं तो वधावानु ही चालू. अब वधाने में तो क्या, चावल, ईंडा ने ओला लोटना ओला नाना नाना ओला बनावी, एक आ बाजू फेंके, एक आ बाजू फेंके, एक आ बाजू फेंके ने एक आ बाजू फेंके, અને બાકી બચે નહીં હામાં જે ઊભા હોય ને એની ઉપર નાખે. ये आपने और हमने कहाँ से निकाल ली? ये सब रस्में जो है ना वो हमारे यहाँ दुरुस्त ही नहीं है. अल्लाह के लिए अपने बच्चों को या अपनी बच्चियों को रुखसत करो ना, तो रुखसत करते वक्त भी दुआ देना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारक है. ये चीजें जो है ना इसको राइज कीजिए. लोग कुछ भी कहे उसमें टेंशन मत लीजिए, क्योंकि लोग किसी से राजी हो ही नहीं सकते. एक आदमी बेचारा जा रहा था कहीं, तो साथ में मतलब वो जानवर है, इसका नाम है गधा, वो लेके जा रहा है. अभी हाल ही जातो गधेड़ो आए रे पोते आए रे, तो थोड़ा माणसो हमें મળે ને કે લે બેવકૂફ લાગે કે આવી સવારી હોય ને માણા ઉપર બેહીને જાય તો હકારીને જાય. તો બિચારાને થોડુંક લાસણ લાગ્યું એટલે બિચારો ઉપર બેહી ગયો. થોડોક આગળ વધ્યો ને તો બીજા બે ત્રણ મળ્યા કે આને શરમ ન આવી, ગધેડાને ઉપર બેહીને જાય. તો પાછો ઉતરી ગયો. થોડોક આગળ નીકળ્યો ને તો જીગાદરીનું પાટ ગયો ને તો બે ત્રણ બીજા મળ્યા. તો કે આને શરમ ન આવતી કે ગધેડાને હકારીને જાય, તો બિચારે ઉપર લીધું. यानी कोई आदमी को आप राजी नहीं कर सकते. कैसे राजी कर सकते हैं? कोई कहता चला के ले जा, कोई कहता बैठ के जा, कोई कहता तू उठा के जा. तो सब कहेंगे यूं करने जाएंगे ना तो ये होगा. हमें तो सिर्फ वही करना है जिसमें अल्लाह राजी हो और उसका महबूब राजी हो. अगर ये करेंगे ना तो उसका फायदा सुनिए. मौलाए कायनात का इंतखाब का निकाह का इंतखाब, माँ खातून जन्नत के निकाह का इंतखाब कुदरत ने फरमाया. और जब ये पाकीज़ा लोग मिले तो अल्लाह ने कायनात को इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसे बेटा अता फरमाया. ये फरमा बरदारी है. आज जो हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता ना, उसकी वजह ये है कि हमने अल्लाह उसके रसूल की नहीं मानी, इसकी सजा ये मिली. आप भी देख लीजिए, पूरी दुनिया में जितने भी बेटे हुए, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइए, माँ खातून जन्नत के बेटों की तरह कोई हो सका? नहीं हो सका, और न कयामत तक कोई हो सकता, क्योंकि उन्होंने अल्लाह उसके रसूल को राजी किया. आज अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा बेटा भी हमारी बात माने, तो हमें और आपको ये करना जरूर होगा कि हम कम से कम इतना जरूर करें कि वो काम करें जिसमें अल्लाह राजी हो, उसका रसूल राजी हो. और नाजायज काम हो उसमें किसी को सलाह देने की भी जरूरत नहीं. हर बंदा समझदार है. अरे भाई આપણે બેઠા હોય ખાવા તો આપણે લાડવાન બરફીન બધું હોય, અને બાજુમાં કોઈ આંબાના પાંદડા રાખી દે કે ભાઈ આ ખાજો, આ કોઈ ખાય? यानी कोई नहीं खाता कि भाई ये खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए ये मिठाई है. तो जैसे हम और आप खाने पीने के मामलात में समझदार हैं, ऐसे हमें अपना दीन समझने के लिए भी समझदार होने की जरूरत है. और ये अल्लाह उसके रसूल की तरफ से है. आखिरकार ये निकाह हुआ. अब ये निकाह में एक रस्म हमारे यहाँ है. हालांकि ये रस्म नहीं, ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन उसमें बेहतर ये है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ. जैसे हमारे यहाँ दूल्हा अगर मंडप में आ गया, उसके बाद इमाम साहब भी आ गए, यानी निकाह पढ़ाने वाले. अब इजाजत लेने जाते हैं. एक वकील साहब होते हैं, दो गवाह होते हैं. कोशिश ये कीजिए कि गवाह, दोनों गवाह और वकील, ये उस औरत के करीबी रिश्तेदार हो. यानी कम अज कम जैसे मामा है, चाचा है, ऐसे लोग वकील और गवाह बने. क्यों? इससे ये फायदा होगा कि उसको कोई गैर न देखे, यानी अजनबी लोग न देखें, और उससे बात न करनी पड़े. और बेहतर यही है. फिर आपके यहाँ जो रूटीन होता होगा वो आप चलाते होंगे, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि रिश्तेदार हो, और खास करके अगर सगा बाप जाए तो ये सोने पे सुहागा है वकील बनकर. क्यों? क्योंकि माँ खातून जन्नत के निकाह के लिए जब हुजूर इजाजत लेने गए ना तो किसी और को न भेजा. हालांकि हजरत अनस खादिम थे, हजरत सलमान फारसी थे जो अहले बैत में शामिल किए गए थे, किसी को नहीं भेजा. रसूलुल्लाह खुद अंदर तशरीफ ले गए. तो ये हुजूर की सीरत और उनकी बेटी के निकाह का पस मंजर है. हुजूर अंदर तशरीफ ले गए और हुजूर ने फरमाया, शहजादी
اللہ رب العزت کی جانب سے میں نے جو ہے تمہارا نکاح علی المرتضیٰ سے میں نے اتنے مسکال چاندی کے عوض میں یعنی 16 تولہ چاندی کے عوض میں کر دیا ہے، آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ یعنی حضور نے ان سے بھی ایجاب و قبول کروایا۔ اب جیسے یہ سنا نا تو سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، میری بہنیں خاص اس کو سنیں کہ ماں خاتون جنت نے اس وقت حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹیوں کا بھی مہر سونا اور چاندی ہوا کرتا تھا، اگر میرا مہر بھی یہی رہے گا تو ان میں اور مجھ میں فرق کیا ہوگا؟ کیونکہ میں تو سلطان الانبیاء کی بیٹی ہوں، یعنی پوری کائنات کے لیے جو رحمت بن کر آئے میں ان کی بیٹی ہوں، اب یہ سب ہوگا تو ان میں فرق نہیں ہوگا۔ تو حضور کو یہ احساس ہوا کہ میری بیٹی اس سے زیادہ یعنی 16 تونا چاندی سے 16 یہ تولہ چاندی سے زیادہ رکھنا چاہتی، یعنی اور زیادہ 400 مسکال سے زیادہ رکھنا چاہتی ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی چاندی کے بدلے میں سونا لگا دوں؟ تو کہا حضور نہیں، یہ تو بادشاہوں کی بیٹیوں کا مہر ہے اور میں تو ساری کائنات کے رحمت للعالمین کی شہزادی ہوں۔ تو ارشاد فرمایا بیٹی آپ چاہتی کیا ہے؟ تو اس وقت سیدہ کائنات نے جو کہا نا وہ سنیے کہ ابھی وہ کچھ کہتی نا تو اتنے میں دروازے پہ دستک آ گئی، اور جیسے دروازے پہ دستک آئے تو حضور نے فرمایا کون؟ تو کہا میں جبریل علیہ السلام، اندر اجازت دی، اندر آئے، اور جیسے حضرت جبریل آئے نے تو عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سیدہ سے کہہ دو وہ نکاح کے لیے راضی ہو جائیں، میں نے سیدہ کا مہر جنت اور جنت کی ساری نعمتیں رکھ دی ہے، یعنی سونا اور چاندی نہیں، پوری جنت رکھ دی ہے، خالی وہ راضی ہو جائیں کہ علی المرتضیٰ سے نکاح کے لیے وہ ہاں کہہ دیں۔ اب جن کے نکاح کا مہر جنت اور جنت کی نعمتیں ہو، اس نکاح کا دنیا میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ آئے تو ویڈیو میں 42 جنا مالداروں نے والا نکاح જોઈ લે ને તો ઓહો ગભરાવાની જરૂર નથી મારો ભાઈ। હા લોગ અડાણી ને અંબાણી ના ઓલા જોવે ને વિડિયો، یہ صورت والے بھائی ہنستے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بڑے لوگ جتنے ہوتے ہیں نا وہ اس شان سے شادیاں کرتے ہیں، لوگ مطلب دیکھتے تعجب کرتے ہیں، اس میں تعجب نہ کرے، گھبرائے نہیں۔ کائنات میں صرف اور صرف ہمارا اور تمہارا نبی ہے کہ جن کی بیٹی کے نکاح کا مہر اللہ نے ساری جنت رکھ دی ہے، اور جنت یہ کسی عام کسی ہوٹل کا نام نہیں سنا رہا ہوں، کسی بگیچے کا نام نہیں سنا رہا ہوں، کائنات میں جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں فیس ٹو فیس لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ کن کے صدقے میں ملے گی؟ یہ رسول اللہ کے خاندان کے صدقے میں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو سیدہ کائنات کے لیے پیغام آیا۔ سیدہ کائنات نے جیسی خبر سنی نا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں اس پہ بھی راضی نہیں ہوں، یعنی سخی باپ کی سخی بیٹی جس کو کہتے ہیں، پوری جنت مہر میں ہے، پھر بھی کہا میں راضی نہیں ہوں۔ تو کہا بیٹی آپ ہی بتاؤ کیا مہر ہونا چاہیے؟ اب سنیے، دل کے کانوں سے سنیے اس کو۔ سیدہ کائنات نے اس وقت جو الفاظ کہے نا وہ یہ تھے، یا رسول اللہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے ہر وقت آپ کو حضور آپ کی امت کے غم میں نے روتے دیکھا ہے، یعنی آپ حضور اپنی امت کے لیے تڑپتے رہے ہیں کہ آپ کی امت کو اللہ جنت کیسے بھیجے گا، پل صراط کیسے پار کروائے گا، وہ قبر اور حشر کے منزلیں کیسے پار کریں گی، اور قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا، اس معاملے میں آپ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو دیکھتے دیکھتے میرے دل نے بھی یہ باور کر لیا ہے کہ جیسے آپ فکر مند رہتے ہیں ایسے آپ کی بیٹی فاطمہ بھی فکر مند ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کی بخشش کیسے کر دی جائے گی، یعنی اس معاملے میں فکر مند ہوں۔ تو فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ تو اس وقت یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ایک ہی عرض ہے کہ کاش میرے نکاح کے موقع پر اللہ آپ کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ محبوب میں نے آپ کی ساری امت کی بخشش فاطمہ کا مہر لکھ دیا۔
اگر یہ پیغام آ جائیں، یہ اظہار فاطمہ ہے، سیدہ کائنات نے صرف خواہش کی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئے جس میں یہ لکھا تھا جعلت شفاعت امت محمد صداق فاطمہ، فرمایا میں نے امت محمد کی شفاعت فاطمہ کا مہر مقرر کر دیا۔ یعنی سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے نکاح کے موقع پر اللہ نے ساری امت کی بخشش اور شفاعت کا وعدہ فرمایا۔ اب مجھے بتاؤ، جو نکاح کے موقع پر رسول اللہ کا خاندان کس کو یاد رکھتا ہے؟ ہم گنہگاروں کو۔ اب اپنے یہاں ہوں تو آج خبر جان تم نے یہ چیزیں جو ہو رہی نا اس کو روکیے، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اس کو کور کیجئے، اللہ سے امید کیجئے کہ جیسے سیدہ کائنات نے صبر و تحمل کے ساتھ سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا نا، اللہ نے انہیں اتنے حسین بیٹے عطا فرمائے اور جنتی جوانوں کے سردار عطا فرمائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اب کائنات میں کوئی امام حسن یا امام حسین تو نہیں پیدا ہو سکتا، لیکن اتنا تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ان کے صدقے میں غلام حسین ضرور عطا فرمائے گا، جو ماں باپ کو رلائے گا نہیں، دھکے نہیں مارے گا، ستائے گا نہیں، بلکہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ اپنی معراج سمجھے گا۔ آج پوری دنیا لیول پر اب دیکھ سکتے ہیں، اب اونا کے قریب رہتے ہیں نا، اونا سے لے کر آپ بھاونگر، بھاونگر سے لے کر یوں دوارکا تک خالی اتنا سفر کریں، آپ کو احساس ہوگا، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پورے علاقوں میں اگر سب سے زیادہ کسی کو ستایا جا رہا ہے نا تو وہ ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے، اور کتنا ستایا جا رہا ہے وہ میں آپ کو عرض نہیں کر سکتا، صحیح بتا رہا ہوں۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ زندگی میں رکھنے تو ماں باپ کا وفادار بنا کر رکھ، زندگی میں کبھی ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کرنے والا نہ بنا، اس لیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر سب سے بڑا حق کسی کا ہے نا تو وہ صرف ماں باپ کا ہے۔ آج تو یہ بھائی ماشاءاللہ دلہا بن رہے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں، ان کی خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائیں۔ میں ان کے ضمن میں ان کا مہمان بن کر آیا ہوں، انہیں بھی عرض کرتا ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ خدا را شادیوں کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار رکھیے، کم از کم اتنا رکھیے کہ وہ راضی رہیں بس، اس لیے کہ وہ تو راضی ہی ہیں، آپ سے ناراض نہیں ہوتے وہ، اور ان کو منانا بھی بڑا آسان ہے، لیکن کم از کم ایسا ویوہار رکھیے کہ کم از کم آپ اپنے ماں باپ کو خوش دیکھیں، وہ آپ کو دیکھیں نا تو وہ بھی آپ کو خوش دیکھیں بس۔ آیا تو اجی لگن تھیا نے 8-10 دن مہینوں 1.5 مہینوں نو تھیو ہوئے نا تو ایوا نوکھا پڑے کہ 7 વર્ષો પહેલા જે બાંધ્યા હોય ને એવા નામે નો દે એમ નો કે હું ફલાણા છોકરો છું, હું તો ઓલાનો જમાઈ છું, સમજ ના मेरी बात। હવે ઈ બાજુ यानी ये पहचान तेरी नहीं है, तेरी पहचान तेरे वालिद और तेरी माँ के जरिए ही होने वाली है। ये प्रचार जो है ना इसको बंद करें और अपना प्रचार अपने माँ बाप के साथ करें, और जिसको ये माँ बाप का नजरिया मिल जाता है ना तो फिर ये बहुत बड़े लोग होते हैं। तो ये हजरत अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैंने एक निकाह का पस मंजर आपके सामने पेश किया। आखिर में ये अर्ज करता हूँ कि ये जो कागज आया था ना, कौन सा लिखा हुआ, अब ये है दस्तावेज, और हर बंदा इस दौर में हर चीज को साचव कर रखता है, यानी संभाल कर रखता है। अब ये दस्तावेज था उम्मत की शफात के नाम। माँ खातून जन्नत ने निकाह के बाद से लेकर आखिरी उम्र तक यानी विसाल मुबारक तक इस टुकड़े को संभाल कर रखा, और जब दुनिया से जाने लगी ना तो मौला कायनात से कहा अली मेरे उस वो गठरी में जो है एक कागज पड़ा हुआ है उसको ले आओ ना और मेरे कफन में रख दो। किनसे कहा? अपने शौहर से। जा रही है दुनिया से लेकिन कहा इसको मेरे कफन में रख दो। मौला कायनात लेने गए ना तो कहा अली इसको देखना और पढ़ना नहीं, यानी अपने शौहर से भी ये राज रखना चाहा, कहा इसको पढ़ना नहीं। मौला कायनात को ताज्जुब हुआ, कहा सैयदा जिंदगी में कभी आपने कोई चीज मुझसे छुपाई नहीं है, आज आप ये कौन सा ऐसा टुकड़ा है जिसको आप छुपा रही हैं, बता दें। कहा अली रहने दो, इसको राज रहने दो। मौला कायनात ने फरमाया, कहा सैयदा आपको रसूलुल्लाह का वास्ता, यानी हुजूर का नाम लिया और कहा आपको आपके बाबा का वास्ता, आप बता दें कि इसमें क्या लिखा है। उस वक्त सैयदा कायनात ने अपने निकाह की बात याद करके कहा
کہا اس میں رسول اللہ کی امت کی شفاعت جو ہے نا وہ میرا مہر ٹھہرائی گئی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آخری وقت تک یاد رکھا اور باقاعدہ لے کر آپ نے کفن میں رکھوایا، اور مولا کائنات نے پوچھا نا کہ آپ اس کو کیوں لے کر جا رہی ہیں؟ تو فرمایا قیامت کے دن لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گی کہ مولا تو نے جو دنیا میں وعدہ فرمایا تھا نا آج فاطمہ کے لیے پورا فرما دے۔ پتہ یہ چلا خوشی میں بھی یاد رکھا اور دنیا سے جا رہی ہیں تو غم کا موقع، غم میں بھی یاد رکھا۔ تو یہ ہم سب کو، بھائیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، ہماری بیٹیوں کو بھی، ہماری ماؤں کو بھی، ہماری بیویوں کو بھی، بچوں کو بھی، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ رسول اللہ کے خاندان نے ہمارے لیے خوشیوں میں بھی یاد کیا، غم میں بھی یاد کیا، اور پوری کائنات اس بات کو جانتی ہے کہ جب اسلام اور امت کی کشتی ڈگمگانے لگی نا تو کوئی اور خاندان قربانی دینے کے لیے میدان کربلا میں نہیں آیا، یہ سیدہ کا لال امام حسین ہی کربلا میں تشریف لائے۔ تو یہ ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم اور آپ نکاح کریں گے اور خوشیاں مطلب بکھیریں گے تو اللہ تعالیٰ اس خوشیوں میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ زندگی تو زندگی ہے، آخرت میں بھی اس کی برکتیں اللہ نصیب فرمائے گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور بالخصوص جن کے یہاں نکاح کی تقریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوشیوں میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں، اور ماہ رجب شریف کی جو یہ ساعتیں گزر رہی ہے دعا کریں، یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اور بالخصوص دلہا اور دلہن کو اللہ رب العزت ماہ رمضان میں عمرہ نصیب فرمائیں، اس لیے کہ مدینہ شریف کی سرزمین کی دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ مسلسل ابھی 3 مہینے بڑی بڑی راتوں کے چلنے والے ہیں۔ اب دیہات میں رہتے ہیں تو پیشگی بتا دیتا ہوں، اس مہینے میں شب معراج آتی ہے، آنے والے مہینے میں شب برات آتی ہے، اور اس کے بعد رمضان میں شب قدر آتی ہے۔ یہ بڑی راتیں ہیں، یہ راتوں میں دعا ابھی سے کرنا شروع کیجئے، ہو سکتا ہے کسی رات آپ کی دعا قبول ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ جن کی تقریب میں ہم لوگ حاضر ہیں اللہ انہیں بھی بار بار عمرہ نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب غلاموں کو بھی حضور کے دربار کی حاضری نصیب فرمائیں، اور جن لوگوں نے دام درہم سخن حصہ لے کر یہ محفل پاک سجائی ہے اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی انہیں برکت عطا فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔